یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا۔ سب صحابہ کرام بہت زیادہ غمگین تھے کیونکہ اب وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ یہ ایسا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے بہادر اور دلیر صحابی بھی بے یقینی میں کہہ رہے تھے کہ جو کہے گا کہ حضرت محمد وفات پا چکے ہیں میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ تو اس صدمے کی وجہ سے وفات پا گئی۔ اب یہ سوال اٹھا کہ کون مسلمانوں کی قیادت کرے گا اور کون انہیں گائیڈ کرے گا۔ السلام علیکم، ایک بار پھر RHA اسلامک اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ حضرت ابوبکر نے اس سب ہنگامے میں اپنے آپ کو سنبھالے رکھا، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون مسلمانوں کی لیڈرشپ کرے گا۔ کچھ انصار کے محلے ثقیفہ بنو سعدہ میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خبر ملی تو انہوں نے حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ساتھ لیا اور ثقیفہ بنو سعدہ کی طرف چل پڑے۔ جب سب وہاں پہنچے تو یہ کیا دیکھا کہ انصار اپنے ایک سردار حضرت عبادہ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت عبادہ بھی خلیفہ بننے کے لیے راضی ہو گئے۔ مہاجرین کہہ رہے تھے کہ خلیفہ ان میں سے ہونا چاہیے، جبکہ انصار کہہ رہے تھے کہ خلیفہ ان میں سے ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت زیادہ ٹینس سچویشن بن چکی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے تقریر کرنا چاہی مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا اور خود تقریر کی۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کیا اور پھر بہت زیادہ مگر نرم لہجے میں انصار اور مہاجرین کے اختلاف کو روکنے کی کوشش کی۔ فرمایا کہ وہ تلواریں جو اسلام کی حمایت میں بلند ہونی چاہیے وہ خلیفہ بننے کے لیے اٹھ رہی ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلیفہ قریش میں سے ہونا چاہیے۔ اس پر انصار میں سے ایک صحابی نے اختلاف کیا تو حضرت بشیر بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ امام قریش میں سے ہوں گے۔ پھر سب لوگوں نے اس بات پر اگری کر لیا کہ انصار خلیفہ نہیں بنائے گا بلکہ مہاجرین میں سے خلیفہ ہوگا۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ مہاجرین میں سے کون خلیفہ بنے گا؟ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کے نام پیش کیے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سب میں سے افضل ترین حضرت ابوبکر ہی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے حضرت ابوبکر کو وصال سے پہلے کچھ دن نماز کی امامت کا حکم بھی دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاتھ بڑھائیں، سب سے پہلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتا ہوں۔ یہ ایسا وقت تھا کہ اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انکار کر دیتے تو پھر سے لڑائی شروع ہو سکتی تھی اور مسلمان ایک دوسرے پر تلوار چلا سکتے تھے اور امت کی تقسیم کا خدشہ بھی تھا۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت ابوبکر نے حامی بھری اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد لوگ بیعت کرنے کے لیے جوک در جوک آنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دوسرے صحابہ جیسے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکفیر میں مسرور تھے۔ جب انہیں یہ خبر ملی کہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنا لیا گیا ہے تو وہ ان کے پاس آئے، ان سے فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابوبکر نے انہیں یقین دلایا کہ وہ بہت زیادہ نازک مرحلے میں تھے اور اگر وہ اس وقت انکار کر دیتے تو خون ریزی ہو سکتی تھی۔ انہوں نے خود نہیں کہا کہ انہیں خلیفہ بنایا جا بلکہ ان کا نام نامزد کیا گیا۔ اس پر حضرت علی راضی ہو گئے اور انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل بھی ان کے بہت قریبی دوست تھے۔ مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اپنی صداقت اور سچائی کی وجہ سے انہیں صدیق کا لقب ملا۔ انہوں نے ہر مشکل میں آپ کی مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں
سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا احسان باقی ہے۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ افضل ترین شخص ہیں۔ اب مسلمانوں کا پہلا خلیفہ مقرر ہو چکا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق انہیں رہنمائی فراہم کرے گا۔ خلیفہ بننے کے بعد ہی سے حضرت ابو بکر کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر کرسچنز کی بازنطین امپائر نے عرب پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ بہت سارے لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب یہ سوال اٹھا کہ یہ لوگ کون تھے؟ حضرت ابو بکر نے ان کا کیسے مقابلہ کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلے کیا کام کیا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ تب تک ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔